السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو دن کی شروعات ہو چکی تھی اور وہ بھی دودھ کے ساتھ، یعنی کہ صبح صبح اٹھ کے مجھے سب سے پہلے دودھ گرم کرنا تھا۔ تو جیسے ہی میں اٹھی دودھ والا آ چکا تھا، امی نے دودھ لے کے رکھ دیا تھا اور بس میں اٹھی اور مجھے سب سے پہلے دودھ گرم کرنا تھا۔ تو میں نے کہا کیوں نہ بسم اللہ کی جائے تاکہ پھر آگے کے کام بھی آرام سے کیے جا سکے، کیونکہ دودھ سب سے زیادہ پہلے امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بچے زیادہ تر کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا دودھ پی لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا پہلے کیوں نہ اب ان کو اس دودھ کے لیے بھی کیوں تنگ کیا جائے، یعنی کہ جو چیز وہ آرام سے کھا رہے ہیں پہلے انہیں وہ تو دیں، کیا پتہ وہ پھر آگے جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی کھا لیں۔ کیونکہ پہلے میں بچوں کو مجبور کرتی تھی کھانے پر کہ یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، لیکن وہ کھاتے ککھ کچھ نہیں تھے۔ تو اب میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب یہ خود اپنی مرضی سے کھائیں گے تب میں ان کو دوں گی، زبردستی کوئی نہیں کرنی ان کے ساتھ، جو ان کو اچھا لگے یہ بس وہی کریں گے۔ تو دودھ میں سونف ضرور ڈالا کریں۔ پہلے ہم لوگ جہاں سے دودھ لے رہے تھے وہ اتنا پتلا دودھ تھا کہ بچوں کو لوز موشن ہو گئے تھے، اب ہم نے پھر دودھ والا چینج کیا ہے تو وہاں سے اتنا گاڑھا دودھ مل رہا ہے کہ بچوں کو اب کانسٹیپیشن ہو گیا ہے، تو پانی بھی ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر بھی کانسٹیپیشن ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہو تو بتائیں دوائیوں کے علاوہ۔ تو یہاں پر میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کیونکہ آج کل میں نے صبح کا ناشتہ بند کیا ہوا ہے، بس دوپہر کو ہی کھانا کھاتی ہوں، وہ ناشتہ بھی ہوتا ہے اور لنچ بھی ہوتا ہے۔ تو آج دل کر رہا تھا چائے پینے کا تو پھر میں نے چائے بنا لی اپنے لیے۔ تو یہاں پر میں نے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جمعے کا دن تھا تو آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ یہاں پر میں کپڑے استری کر رہی تھی بچوں کے، میں نے سوچا پہلے میں بچوں کے کپڑے استری کر لوں، ان کو تیار کر لوں، اس کے بعد پھر میں ان کے بابا کے کپڑے استری کروں گی اور اپنے کروں گی، یعنی کہ پھر بعد میں وہ سب ہو جائے گا۔ پہلے ان کو ریڈی کر کے میں ان کو ان کے کام پہ لگا دوں، یعنی کہ اگر یہ کھیلتے تو پھر یہ کھیل میں مصروف ہو جاتے، یا پھر اگر جو بھی پھر ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پھر وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ فریش ہو کر اس کے بعد۔ تو یہاں پر میں کپڑے استری کر رہی تھی تو اور بس یہی کپڑے استری کیے اور روم کی کچھ صفائیاں تھیں وہ کی، روم کی صفائی کرنے کے بعد خود بھی فریش ہوئی اور کھانا بنایا، اس کے بعد کھانا کھایا، پھر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کے بعد پھر سو گئے تھے بچے بھی، سو گئے تھے میں بھی سو گئی تھی۔ بس یار کہ آج کل پتہ ہے کیا ٹرینڈ کچھ اس طرح کا چل رہا ہے، یعنی کہ آپ جتنا مسئلوں میں کم جائیں گے اتنے زیادہ ہی آپ کلیئر رہیں گے اور آپ سکون میں رہیں گے، یعنی جتنا آپ گھسے رہو گے تو اتنا ہی زیادہ آپ بے سکون رہو گے۔ آپ کہو گے یار نہیں میں نے یہاں جانا ہے لازمی، میں نے وہاں جانا ہے، یار حصہ لینا لازمی نہیں ہوتا ہر چیز میں، ہر محفل میں، ہر جگہ پہ حصہ لینا لازمی نہیں ہوتا۔ لازمی یہ ہے کہ آپ اپنی عزت نفس پہلے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، حصہ لینا بعد میں ہوتا ہے۔ آپ چلے تو جاتے ہیں لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن پھر وہاں پر اگر آپ کی عزت ہی نہ ہو تو کیا کریں گے ایسی محفل کا، ایسے رشتوں کا؟ میں نہیں مانتی رشتے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان خود اپنا ہونا وہ بس انسان کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کا اپنا ہونا، باقی لوگ چھوڑ جاتے ہیں ہر جگہ پہ۔ کوئی بھی جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے نا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا آپ کا، آپ خود ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں، بس وہ ایک آپ کا سایہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، باقی لوگ نہیں ہوتے، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا کبھی بھی مشکل میں۔ آپ کو خود اپنا آپ جب آپ خود اپنے ساتھ ہوں گے نا بس آپ کا اپنا آپ ہی آپ کے کام آنا ہے اور کوئی نہیں آنا۔ بس مجھے تو یہی ایکسپیرینس ہے، باقی لوگ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، بس میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ اللہ برا وقت نہ لائے، لوگ رشتے سب ہی اچھے ہوتے ہیں، بس برا وقت نہ آئے، یہی آپ کی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر آپ کے اوپر ایک بار برا وقت آ گیا تو پھر آپ یعنی کہ گرتے ہی چلے جاؤ گے۔ اس وقت آپ کو کوئی بھی آسرا نہیں نظر آئے گا، آپ کو کوئی بھی سہارا نہیں نظر آئے گا، آپ کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شک عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے پیار بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا وہ کر دینا ہے، لیکن پھر بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، عزت ذلت سب کچھ۔ تو بس زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ خود کو بچائیں لوگوں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی محفلوں سے اور لوگوں کے
جتنا لوگوں سے دور رہیں گے نا اتنا زیادہ سکون میں رہیں گے، یعنی کہ جتنا محفلوں میں نہ بیٹھیں گے، اکیلے بیٹھیں گے، خود کو ٹائم دیں، اکیلے بیٹھیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گھر بچے ہیں تو بچوں کے بارے میں سوچیں، گھر ہے تو گھر، ماں باپ، یعنی کہ جس جگہ پر ہیں آپ تو آپ اسی کے بارے میں ہی زیادہ بس خود کے بارے میں سوچیں، دوسروں کو سوچنا، دوسروں کو سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کسی کو نہیں سمجھ سکتے، نہ انسان کا بس ہے کسی کو سمجھنا۔ بس آپ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے خود کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں ہمیشہ۔ باقی پھر یہاں پر میں کپڑے استری کر رہی تھی جو رہ گئے تھے، اس وقت تو پہلے میں نے کر لیے تھے بچوں کے، ان کو ریڈی وغیرہ کر کے پھر میں ان کو چھوڑ آئی تھی باہر، وہ کھیل رہے تھے، تو میں نے سوچا میں دوسرے کپڑے استری کر لوں، تو یہاں پر میں کپڑے استری کر رہی تھی، تو ایسا کوئی ارادہ تھا نہیں میرا اپنے کپڑے استری کرنے کا، کیونکہ میں بہت کم ہی کپڑے استری کرتی ہوں، خود کے زیادہ تر نہیں کرتی ہوں میں، ایسے ہی مطلب ہاں اگر کہیں جانا ہو تو تب تو لازمی ہے، ورنہ گھر میں ایسے ہی پہن لیتی ہوں، زیادہ کپڑے استری نہیں کرتی میں۔ یہاں پر میرا بیٹا آ گیا تھا، مجھے باتوں میں لگا رہا تھا، میں نے کہا ایسا نہ ہو میری شرٹ جل جائے اور پھر نقصان ہو جائے میرا تو پھر وہ آ گیا، کیا پتہ نہیں کیا، مجھے ایک بار بجلی لگی تھی، یعنی کہ یہیں سے استری میں لگا رہی تھی اور اتنا کوئی زور سے جھٹکا لگا مجھے، اس دن کے بعد میں اتنا ڈرتی ہوں اس بجلی سے یار مت پوچھو، اور یہاں پر بیٹھ کے مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنا اتنا کوئی مشکل لگتا ہے، اس لیے میں بار بار ڈر کے نا ہاتھ لگاتی ہوں اس پہ، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے۔ اب اس دن مجھے جب لگا تھا نا تو پتہ نہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جیسے، تو یہاں پر میں موبائل چارج پہ لگا کے جا رہی تھی فریش ہونے، اور فریش ہو کر پھر میں آئی، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر کھانا کھایا، اور اوکے جی یہیں تک تھا آج کا بلاگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔